انعام میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو بہت زیادہ بیان کیا ہے۔ اللہ نے اپنی تعریفیں بہت کی ہیں تاکہ جو لوگ خدا کے منکر ہیں ان کی عقل ٹھکانے آئے۔ فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا، کیا مزے کی آیت ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو دانے اور گٹلی کو پھاڑتا ہے۔ ڈاروین کہتا ہے یہ خود ہی پھٹتے ہیں۔ یہ کروڑوں اربوں سال میں نا بیج خود بخود ڈیزائن ہو گیا ہے۔ مجھے غصہ ابھی میں نے ڈاروین ہوتا نا چماٹ لگا، کیونکہ میرا بولا نہیں جا رہا مجھ سے، ڈاروین کی بات پہ رد کرنے کے لیے بھی نہیں بولا جا رہا، تو شکر ہے بھی ڈاروین بیان میں ہے نہیں۔ کتنی بڑی پھینکی ہے یار، خدا کا غضب اور اس کے قہر سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اور ہمارے جو سائنس پڑھنے والے طالب علم ہیں وہ ایسا ایمان لے آئے ہیں، یہ ایک طرف کہتے ہیں سائنس عقل کے خلاف بات نہیں مانتی، بالکل صحیح ہے، عقل کے خلاف کوئی بات سائنس میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، لیکن مانا تو ایسی بے عقلی کی بات مان لی کہ جو اسباب کی دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے۔ کتنی بے عقلی کی بات ہے۔ تبھی تو اللہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یار، کروڑوں اربوں سال میں ایک بیج ارتقاء کرتے کرتے ہر چیز میں ایوالو، ہر چیز ایوالو ہوئی ہے نا، سائنسدان کہتے ہیں ایوالو ہوتے 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 وہ کیوں ادھر کو ایوالو ہو رہی ہے، وہ تنزل کی طرف کیوں نہیں جا رہی، وہ ترقی کی راہ پہ گامزن کیوں ہے؟ وہ ایوالو ہوتے ہوتے ایسی بن گئی ہے کہ زمین میں آپ کچھ بھی ڈالو زمین اسے کھا کے ختم، اور بیج ڈال رہے ہو، گوبر پانی مٹی کے ملاپ سے تھوڑے دنوں میں وہ بیج پھٹ جاتا ہے، گھٹلی پھٹ جاتی ہے، اور اس گھٹلی میں ایک چھوٹی سی کوپل نکلتی ہے۔ یار یہ کس نے ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے ہیں کہ سنوان وغیر سنوان یسقا بماء واحد، اللہ کہتے ہیں ایک پانی، ایک گوبر، ایک مٹی، کیا کیا پیدا ہو رہا ہے اس سے۔ پھر کیسا عجیب منظر ہے، پودا آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوتا ہے، ایک وقت کے بعد تناور درخت بنتا ہے۔ چلو یار اتفاق سے ایسا ہو گیا، پھر اس میں پھول پیدا ہوتے ہیں تتلیوں کو، مکھیوں کو، کیڑے مکوڑوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے۔ یہ اٹریکشن خود بلا وجہ نہیں ہو رہی، اس اٹریکشن میں ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ تتلیوں کو بھی پتہ نہیں ہو رہا ہم ان پھولوں پہ کیوں بیٹھ رہے ہیں۔ بھائی تم جو ان پھولوں پہ بیٹھ رہی ہو نا، تمہیں آم بنانے سے کوئی دلچسپی ہے نہیں، اللہ کو یہ پتہ ہے۔ مکوڑوں کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ پبلک آم کھائے، کیڑے مکوڑوں کو دلچسپی ہے؟ ہوا جب چلتی ہے پھولوں کے ریزوں کو ملا دیتی ہے، نر مادہ پھولوں کا ملاپ کرتی ہے، ہوا کو اس سے کوئی دلچسپی ہے کہ آم پیدا ہو؟ نہ، یہ دلچسپی صرف خدا کو ہے۔ لہذا اس نے کیا کیا، اس نے کہا جب تک مکھیاں، تتلیاں، کیڑے مکوڑے پھولوں کے جو اوپر وہ ہوتی ہے نا ریزے ہوتے ہیں، سائنس کی زبان میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، جب تک ان کو ملائیں گے نہیں آپس میں تو نر مادہ کا ملاپ نہیں ہوگا اور پھل پیدا نہیں ہوگا۔ اب دو طریقے تھے، یا تو اللہ کیڑے مکوڑوں کو، تتلیوں کو اور سارے سب کو بلا کے سمجھاتا کہ دیکھو آم پیدا کرنا ہے، تم نے کیا کرنا ہے، نر اور مادہ کو اپنی پاؤں کے ذریعے کسی بھی طریقے سے ملا دینا۔ اللہ میاں نے کرنا ہی نہیں، ان کی تو کھوپڑی سمجھنے کے لیے ہے ہی نہیں۔ اللہ میاں نے خود ہی ایک ایسا کام کر دیا، بیج میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے کہ جب یہ درخت بنے گا ایک ٹائم کے بعد جا کے اس میں پھول پیدا ہوگا، وہ پھول خود بخود تتلیوں کو، کیڑے مکوڑوں کو اس کی خوشبو بھی اور اس کا کلر بھی اپنی طرف
بولو اٹریکٹ کرے گا. پھول ویسے ہی پیدا ہوتا ہے, اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا میں کیوں کر رہا ہوں یہ کام. تتلیاں پھولوں پہ بیٹھ رہی ہوتی ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا ہم کیوں بیٹھ رہے ہیں. قدرت ان سے کام لے رہی ہے کہ تم ایک پھول پہ بیٹھ کے اڑ کے دوسرے پھول پہ جاؤ گی تو نر مادہ پھولوں کا آپس میں کیا ہو جائے گا, ملاپ, اور اس سے پھر پیدا ہوگا آم. سمجھتے نہیں ہو بات کو. پھر جب آم سے وہ درخت بھر جاتا ہے, پھر ہم جب آم کاٹتے ہیں وہی گٹلی جو ہم نے زمین میں دبائی تھی اس جیسی سینکڑوں گٹلیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اس حقیقت کو دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ یہ آٹومیٹیکلی ہوا ہے, اس سے بڑا گدھا دنیا میں کوئی نہیں ہے. اور پھر اللہ کا حق بنتا ہے کہ سزا کے طور پر اس کو جہنم کی آگ کے حوالے کر دے. تو آپ کی یہ سائنس اور ٹیکنالوجی, اور آپ اس بیس پہ کہ آپ کو یونیورسٹیوں میں ڈاروین کا نظریہ پڑھایا جا رہا ہے, تو یونیورسٹیوں میں پڑھانے کی بیس پہ اللہ اس سے متاثر نہیں ہوگا. اللہ کہے گا یہ اپنی افلاطونیاں بقراتیاں یہ وہیں رکھ کے آؤ, میرے سامنے یہ عذر بولو نہیں چلے گا. مثال سے بات, فار ایگزامپل ہوتا ہے نا, مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ کہیں صحرا میں قحط میں پڑے ہوئے تھے, کچھ بھی انتظام نہیں تھا, کچھ بھی انتظام نہیں تھا. اچھا, آپ تھے اپنے ابا کے نافرمان, کبھی ابا کا خیال نہیں کیا آپ نے, ابا آپ کو سمجھاتا رہا, لیکن آپ کو یہی کہ ایسا ابا کہاں سے لبا, نہیں مانتے تھے ابا کو. آپ کو ضرورت پڑ گئی, کہیں صحرا میں گم ہو گئے, کہیں کچھ بھی ہو گیا. اب ابا کو موقع ملا کہ اب میں اپنے بیٹے کی کروں گا خدمت, چھپ کے کروں گا, بعد میں بتاؤں گا یہ میں نے کیا ہے, تو پھر میرا بیٹا مجھے مانے گا. آپ نے کیا کیا, آپ نے جب دیکھا نا بیٹا صحرا, کہیں سے اطلاع مل گئی, مثالیں تو فرضی ہوتی ہے نا, کچھ بھی فرض کیا جا سکتا ہے. اب لوگ مثالوں میں کیڑے نکال رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, ابے میں تو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. تو ابا نے چپکے سے لے جا کے صحرا میں آپ کے لیے, آپ ابا کو بتاتا صبح اس کو پراٹھے چاہیے, اگر میرے ابا ہوتے تو پراٹھے لے جا کے رکھ دیتے. صبح جب آپ کی آنکھ کھلی تو پراٹھا رکھا ہوا ہے, چائے رکھی ہوئی ہے, ہاف فرائی انڈے رکھے ہوئے ہیں. آپ نے کہا یار کوئی ہے جس کو پتا ہے کہ مجھے ناشتے میں کیا چاہیے. بیٹھے رہے, تھوڑی دیر میں پیاس لگی, آپ نے دیکھا کہیں پانی کا کین چپکے سے رکھ کے جا رہے ہیں, ابا دکھا نہیں رہے, آخر میں سرپرائز دیں گے. آپ نے دیکھا اڑے پانی بھی مل گیا تھوڑی دیر میں. دوپہر اٹھے تو دال چاول کچے پیاز کے ساتھ, جو میں کھانے میں ہمیشہ وہ مثالیں دیتا ہوں جو مجھے پسند ہوتی ہیں. دال چاول کچے پیاز کے ساتھ, کچ 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 کے کھاؤ نا, بڑا مزہ آتا ہے. اچھا, لوگ جو منفی سوچتے ہیں نا ان کو کیڑے ہی نکالنے ہوتے ہیں. میرے بیان میں کمنٹس ہوتے ہیں, مفتی صاحب ہم تفسیر کے لیکچر سننے کے لیے آتے ہیں, آپ کے دادی کے قصے سننے کے لیے نہیں آتے. ادھر میں نے دادی کو سنایا نا, کسی نے لکھا, ابے وہ دادی کا قصہ, میری دادی کے تو کروڑوں قصے ہیں, تو وہ قصہ سنایا نہیں جس کا آپ کی زندگی سے تعلق ہے. میں نے یہ تھوڑی بتایا میری دادی کب پیدا ہوئی, پہلی سالگرہ ان کی کب تھی, کب ان کی شادی ہوئی, ٹوٹل کتنے بچے ہیں. اگر میں یہ بتا رہا ہوتا کہ میری دادی یہ سب, تو پھر آپ کہتے اپنی دادی کے قصے سنا رہے ہیں بیٹھ کے. تو اب کیا ہے, رات کو جناب نہاری آ گئی, کچھ بھی اس طرح 6 دن گزر گئے, پانی بھی مل رہا ہے, سب کچھ. آپ کو تجسس پیدا ہوا, یار یہ کیا ہو رہا ہے یار, میری ہر بنیادی ضرورت پوری ہو رہی ہے, پانی بھی مل رہا ہے, دینے والا کون ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ چونکہ سائنس ضرورت سے زیادہ پڑھ چکے تھے, ایک تو ضرورت کی سائنس ہوتی ہے وہ ہر ایک کو پڑھنی چاہیے, آپ تھوڑا سا ضرورت سے زیادہ, ڈاروین سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئے تھے آپ, کیونکہ پاکستانی ملحد جو ہے نا وہ ڈاروین سے 2 ہاتھ آگے ہیں. ڈاروین نے بھی وہ باتیں نہیں کی تھی جو یہ لوگ ڈاروین کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں, وہ بھی خدا کو مانتا تھا. اچھا خیر, انکار اس نے کیا تھا کسی اور بیس پہ, اس نظریے کی بیس پہ نہیں کیا تھا. اور اکثر سائنسدان خدا کو مانتے ہیں,
اور یہ کہتے ہیں سائنس میں خدا کا ثبوت نہیں ملتا. تو میں بھی نا وہاں گیا تھا آسٹریلیا, وہاں ایک یونیورسٹی میں نیوٹن نہیں ہے, نیوٹن جس نے کہا تھا کہ سیب سر پہ گرا تھا, تو میں اس یونیورسٹی میں گیا. ان لوگوں نے کیا کیا ہے, جو درخت نیوٹن کی سیب نیوٹن کی کھوپڑی پہ گرا تھا نا, کھوپڑی نہیں, تمیز سے بات کرنی چاہیے, نیوٹن ہے, نیوٹن کے سر پہ جو سیب گرا تھا, کھوپڑی تو ایسے ہی بول لیتے ہیں, تو وہ والا جو درخت ہے نا اس سے کلوننگ کر کے ایک درخت لگایا ہے انہوں نے آسٹریلیا کی یونیورسٹی میں. یعنی یہ جو درخت ہے یہ وہ درخت کی اولادوں میں سے ہے جو نیوٹن جس درخت کے نیچے لیٹا تھا. تو میں نے وہاں آسٹریلیا میں جا کے ولاگ بنایا ہے اور اس درخت کا سیب کھایا بھی ہے کہ یار ہماری بھی سائنس میں نسبت کس کی طرف ہو گئی ہے, نیوٹن کی طرف. سمجھ رہے ہو؟ تو وہاں میں نے یہ کہا ہے کہ نیوٹن بھی خدا کے وجود کا قائل تھا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ خامخواہ میں فضول کر دیے کہ سائنس اور خدا کے انکار کو ایک ساتھ لا کے کھڑا کر دیے. خیر, اب کیا ہوا, آپ کے ابا جو ہیں, اچھا اب آپ کے ابا دیکھ رہے ہیں کہ میرا بچہ تفتیش کرے گا کہ یار عین وقت پہ میری ضرورت پوری ہونا اس کی علامت ہے, کوئی بڑا خیر خواہ ہے. لیکن آپ کو تھا سائنس کا ہیضہ. آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا یار دینے والا تو نظر آ نہیں رہا. جب آنکھ کھلتی ہے کوئی پانی کا کین ہوتا ہے, فلانا ہوتا ہے, یہ کوئی اس میں راکٹ سائنس ہے کوئی, یہ کیا ہے راکٹ سائنس. آپ آئے واپس اپنے گھر پہ صحرا سے, پھر آپ نے سائنسدانوں کو جمع کیا کہ بتاؤ یار ایک بندہ ایک صحرا میں ایک ہفتہ یا ایک مہینہ رہا, جو چیز ضروری تھی اس کو اسی ٹائم پہ وہ چیز مل گئی. صبح ناشتے میں پراٹھا چاہیے تھا, پراٹھا آ گیا. دوپہر دال چاول چاہیے تھے, دال چاول آ گئے. رات کو اس کو فار ایگزامپل نہاری چاہیے تھی, نہاری آ گئی. فلانی چیز چاہیے تھی, شام کو چائے چاہیے تھی, چائے آ گئی. پانی کے وقت پانی آ گیا. دینے والا نظر نہیں آیا, تو اس میں سائنس کیا ہے؟ تو وہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا اصل میں کروڑوں اربوں سال میں ریگستان نے اپنے آپ کو ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ جو بھوکا پیاسا وہاں لیٹے گا نا تو اس کو جس چیز کی ضرورت ہوگی عین اسی وقت پہ وہ ضرورت پوری. ایوالو ہوا ہے, ریگستان ایوالو ہوا ہے. آپ کہو گے ریگستان ایوالو ہوا ہو, میں کیسے ایوالو ہو گیا؟ میں تو یعنی مجھے دیکھ کے ہی ریگستان نے یہ سارے کام شروع کر دیے. تو جواب میں وہ کہتا ہے کہ آپ بھی ایوالو ہوئے ہو. تو آپ جواب میں یہ کہو گے کہ میں تو پیدا 20 سال پہلے ہوا ہوں, میں کروڑوں سال پہلے پیدا ہوتا تو کروڑوں سال تک زندہ رہتا, میری باڈی میں تبدیلیاں آتے آتے یہ ہوتا کہ میں ریگستان میں ہوتا اور یوں ہو جاتا. تو وہ کہے گا کروڑوں سال سے ایوالو جو ہوئے ہیں نا, تو وہ جرم وہ آپ کے اسپم میں وہ چیز, کچھ بھی پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی, کچھ بھی پھینکتا رہے گا. یہ سب باتوں کا سائنسدانوں پہ بھی اثر ہوگا, ان تحقیقاتوں پہ بھی اثر ہوگا, ابا پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. جب ابا کو پتا چلے گا نا میرا انکار کر کے اس نے کچھ اور کہانی گھڑ لی ہے, ابا نہیں چھوڑے گا. ابا کہے گا اب تو اینڈ ہو گیا بیٹا, اب تو نافرمانی کی. پہلے میں تجھے کھلاتا تھا تو یہ تعویل کرتا تھا کہ سب کے لیے گھر میں پراٹھا بنتا ہے, میں اکیلا تھوڑی ہوں. یہی بچے کہہ رہے ہوتے ہیں نا, ابا کوئی آپ نے میرے پر الگ سے تھوڑی خرچ کیا ہے, سارے کھا رہے ہیں تو ہم نے بھی کھا لیا. ابا کہیں گے کہ بھئی ابا سارے بچے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن مصیبت میں لاوارث باپ نے نہیں چھوڑا, بلکہ مصیبت میں آپ, کیونکہ چھوڑ دیتا مر جاتے آپ قحط سے. ہم اس کائنات میں دیکھتے ہیں جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے نا وہ ضرورت پوری ہو رہی ہے, یہ ارتقاء کے نتیجے میں نہیں ہو سکتا. بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کو نہ پراٹھے چاہیے, نہ چائے چاہیے, نہ اس کو چاول چاہیے, اس کو دودھ چاہیے, اور گائے کا نہیں, بھینس کا نہیں, ڈبے کا نہیں, خاص دودھ چاہیے جس کے بارے میں ساری دنیا کے سائنسدان کہتے ہیں کہ اس سے بہتر دودھ بچے کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. وہ والا دودھ اسی دن ماں کی چھاتیوں میں پیدا ہوتا ہے جس دن بچہ دنیا میں
آتا ہے. آپ نے کہا ایوالو ہے یہ. اب ہے ایوالو ہونا اتنا عقل مند ہے ایوالوشن کہ وہ خود بخود یہ سب چیزیں کیسے سمجھ رہی ہے. آپ کی اس تحقیق سے سائنسدان متاثر ہوں گے, لمس یونیورسٹی, پنجاب یونیورسٹی کے طلبہ متاثر ہوں گے. خدا اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا اور کہے گا بے شرمو بے غیرتو, تم پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے ہی تیری ماں کی چھاتیوں میں نے دودھ پیدا کیا اور تیری ماں کے دماغ میں بے پناہ محبت پیدا کی. یہ محبت بھی ایوالو ہونے کا نتیجہ ہے. آپ کہہ سکتے ہو کہ اللہ ماں کے دل میں اولاد سے محبت ایک نیچرل ہے, تو تیری پیدا کردہ نہیں ہے. اللہ کہے گا اگر یہ نیچرل ہوتی تو مچھلیوں کے دل میں بھی اولاد کی محبت ہوتی, سانپنی کے دل میں بھی اولاد کی محبت ہوتی. یہ مینجمنٹ اللہ کی طرف سے ہے. جن جانوروں کی نسلیں بہت تیزی سے بڑھتی ہیں ان میں ماں کی ممتا نہیں ہوتی تاکہ گروتھ پہ کنٹرول رہے. جن جانداروں کی نسلیں کم ہیں ان میں ماں کی ممتا ہے. تو انسان کی ماں کے دل میں جو محبت ہے یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہے, یہ گاڈ گفٹڈ ہے. تو بچے پر اللہ کا سب سے پہلا احسان ماں کی چھاتیوں میں دودھ, اور اسے پالنے کے لیے ایک انتہائی محبت والی شخصیت چاہیے تھی. وہ شخصیت اللہ نے کس کی صورت میں دی؟ ماں کی صورت میں, جو ساری زندگی اس کو روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی ہے. کبھی تھکتی بولو نہیں. ایسی محبت عزت ملتی ہے گھر کے اندر. تو یونیورسٹی کا پروفیسر الو بنا دے گا آپ کو, کیونکہ آج کل یونیورسٹی میں بہت زیادہ پروفیسر یہ بکواس کر رہے ہیں کہ خدا کدھر ہے, خدا کدھر ہے. نہیں چھوڑے گا اللہ. پھر ہمیں ضرورت تھی دیکھنے کے لیے آنکھ. خدا نے ماں کے پیٹ میں کیا لگا دی؟ آنکھ لگا دی. ابا نے جو صحرا میں چند چیزیں پیدا کی نا وہ 4-6 ہوں گی. ہمیں تو 20 چیزوں کی ضرورت تھی دیکھنے کے لیے. 2 ڈیجیٹل کیمرے چاہیے تھے ہمیں. یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے نا یہ انسانی آنکھ کو دیکھ کر بنایا گیا ہے. یہ کیمرہ خود بخود نہیں بن سکتا. جو کاپی ہے, جو اوریجنل ہے, وہ کروڑوں سال میں خود کیسے بن گیا؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. یہ میں مذاق نہیں کر رہا, یہ میں نے سائنسدانوں سے سنا ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے. سائنسدانوں نے آنکھ کو دیکھ کے ایجاد کیا. یہ ہر چیز ہی اس کائنات میں پہلے سے نظیر تھی, مثال تھی, اس کو دیکھ کے بنائی گئی ہے. ایجاد کچھ بھی نہیں ہے, کاپی ہے سب کچھ. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو؟ تو کمال کی بات ہے کہ کاپی جو ہے وہ خود بخود نہیں بن سکتی, اور جو اوریجنل ہے وہ خود بخود, اور اوریجنل جیسی ابھی تک بنا ہی نہیں ہے کیمرہ. کیونکہ اس کیمرے کو پاور چاہیے کرنٹ سے, بجلی سے. یہ کیمرہ پاور لیتا ہے روٹی سے, انڈے سے, مچھلی سے. دونوں میں کوئی مماثلت ملتی نہیں ہے. یہ کیمرہ بنا ہے پلاسٹک سے, شیشے سے. یہ کیمرہ بنا ہے ماں کے پیٹ میں. ماں نے روٹی کھائی اس سے بنا, ماں نے پراٹھے کھائے اس سے بنا, ماں نے پیزا کھایا اس سے بنا, ماں نے گوشت کھایا. مختلف چیزیں کھائی جا رہی ہیں, بن ایک ہی چیز رہی ہے. نہیں آ رہی کھوپڑی میں میرا بتا رہا ہوں, مجھے سمجھ لو جو کہنا چاہ رہا ہوں, زیادہ چکھواؤ نہیں مجھے. یہ جو کیمرہ ہم بنائیں گے پلاسٹک ہے, اس میں گلاسز ہیں, کچھ لوہا ہوگا, کچھ تانبا ہوگا, وغیرہ وغیرہ. جب بھی بنانا ہوگا یہ ساری چیزیں چاہیے ہوں گی. ایسا نہیں کہ آپ سائنسدان کو کچھ بھی لا کے پکڑا دو یہی بنے, ایسے سافٹ ویئر اب تک ایجاد نہیں. یہ والا جو کیمرہ بنتا ہے نا, ویجیٹیرین گوشت نہیں کھاتے, کیا کھاتے ہیں؟ سبزیاں. ان کے بھی یہ کیمرہ بن رہا ہے. اس سبزی سے اللہ کیا بنا رہا ہے؟ گوشت. ہندوؤں میں 90 سال تک لوگ چل رہے ہوتے ہیں گوشت خور, سبزی خور ہوتے ہیں. وہ کیلے کھا رہے ہیں, وہ مکئی کھا رہے ہیں, بن کیا رہا ہے؟ گوشت بن رہا ہے. آنکھ, ناک, دل, دماغ, جگر. اسی سے یاد آیا یہ جو کیٹو ڈائٹ کے نام پہ بہت زیادہ مبالغہ آرائی ہو رہی ہے نا کہ ماس جو ہے وہ گوشت کھائے بغیر نہیں بنتا. ہم تو گوشت خور ہیں مانتے ہیں, لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. کچھ لوگوں کا کیٹو ڈائٹ کا بزنس چل رہا ہے,
انہوں نے کیٹو کیٹو پہ سب کو لگا دیے. نیچرل نہیں ہے یہ, ہر چیز میں اعتدال میں رہا کرو. ایک ڈاکٹر سے میں نے پوچھا یہ کیا ہم سبزی کھائیں گے تو گوشت نہیں بنے گا؟ اس نے کہا یہ جو بھینس ہے یہ کیا گوشت کھا کے گوشت بناتی ہے؟ بڑی زبردست دلیل دی. یہ تو بچپن سے لے کے موت تک گھاس کھاتی ہے, بنتا کیا ہے اتنا اتنا گوشت؟ ہمارا بھی بن سکتا ہے, گوشت کھایا ضرور کرو, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ جو ان لوگوں نے آج بالکل ہی, ایک ہندو لوگوں نے گوشت کو زندگی سے نکال دیا, وہ بھی غلط, اور کچھ کیٹو والوں نے کیا کیا, بس پروٹین والی غذائیں لینی ہے اس کو نکال ہی دو, یہ بھی غلط ہے. تمیز سے جیسے ساری دنیا چل رہی ہے ایسے چلو, سمجھ رہے ہو؟ تو میں کیا کہہ رہا تھا, ماں کے پیٹ میں جو کیمرہ بنتا ہے نا آنکھوں کا, جو بھی کھاؤ گے بنے گا آنکھ, بنے گی ناک, بنے گا دل. کوئی مائیں پراٹھے کھا رہی ہیں, بچہ پھر بھی وہی پورے وہی آنکھ ناک کان لے کے پیدا ہو رہے ہیں. کچھ مائیں گوشت کھا رہی ہیں, کچھ کھجور کھا رہی ہیں. ہمارا رب ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے اس نے کہ آنکھ کو جو چیز بننے کے لیے چاہیے وہ پراٹھوں سے نکال لے گی. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو کمال کی بات ہے, یہ والا کیمرہ جو اتنا پیچیدہ نہیں ہے یہ تو خود بخود بن سکتا ہے, اور 100% سمجھ لیا ہے. آنکھ کو ابھی تک 100% سمجھا نہیں گیا ہے, وہ خود بخود بنی ہے. بھائی جھوٹ بولنے سے پہلے تھوڑا سا خدا کا خوف کر لیا کرو. ڈاروین پھینک کے چلا گیا, تم اس کو بیٹھ کے کیا کر رہے ہو, پکڑ رہے ہو. تو اللہ نہیں چھوڑے گا. یہ اسلام میرے باپ کا دین نہیں ہے, یہ اللہ کا دین ہے. یہ چیز لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جب یہ باتیں کر رہے ہیں اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں. ہماری کیا دکان چمکے گی؟ تم اللہ کو مانو نہیں مانو, ہمارا کیا لینا دینا اس سے؟ تو اللہ نہیں چھوڑے گا یہ جو آپ کی تحقیقات